اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کا ٹائٹل یہ ہے کہ سب لوگوں کے مسئلے حل ہوتے ہیں، کوئی ایک وظیفہ پڑھ کے بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن میرے مسئلے درود شریف پڑھنے سے یا کوئی وظیفہ پڑھنے سے حل کیوں نہیں ہوتے؟ ایک بہن کا میسج آیا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ میں بہت ساری موٹیویشنل ویڈیوز سنتی ہوں اور میں ان سب ویڈیوز میں یہ یا سب چینلز میں بھی یہ دیکھتی ہوں کہ کبھی کسی کا مسئلہ کوئی ایک مختصر سا درود شریف پڑھ کے حل ہو جاتا ہے، کوئی بہت کم کوانٹٹی میں درود شریف پڑھتا ہے، یعنی کم تعداد میں درود شریف پڑھتا ہے اور اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، جبکہ میں اتنا ڈھیر سارا درود شریف پڑھ چکی ہوں تو میری خواہش اب تک کیوں نہیں پوری ہوئی یا میرا مسئلہ کیوں نہیں حل ہوا؟ تو مجھے پھر مایوسی ہونے لگتی ہے۔ کبھی میں یہ سوچتی ہوں کہ شاید میرے اندر ہی کوئی کمی ہے، کبھی میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، کبھی میں سوچتی ہوں کہ شاید میری دعا صحیح طرح نہیں مانگی جا رہی۔ بہرحال بہت ساری سوچیں آتی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اس دنیا میں سب کی خواہشیں پوری ہو رہی ہیں، خاص طور پہ درود شریف اور استغفار پڑھ کے، لیکن صرف میری ہی خواہشیں پوری نہیں ہو رہی۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے آپ کو یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ درود شریف کے چلے ہم صرف چینلز کی بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ جتنی بھی ویڈیوز بیان کی جاتی ہیں، جو خواب، مشاہدات، جتنے بھی لوگوں کے بیان کیے جاتے ہیں، وہ سب آپ سنیں گے تو آپ کو کیا معلوم ہوگا؟ وہ انہی لوگوں کے مشاہدات بیان کیے جاتے ہیں کہ جن کی دعائیں قبول ہوئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ وہی دعاؤں والے مشاہدات ہوتے ہیں کہ جہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ وہی خواب ہوتے ہیں کہ جہاں پہ اچھے خواب آئے ہوتے ہیں۔ کوئی ایک چینل مجھے بتا دیں، ایون آپ میرے والے درود شریف چینل پہ دیکھ لیں، کوئی بھی ایسا واقعہ ہے یا کوئی ایسی ویڈیو ہے کہ جس میں یہ بتایا ہو کہ اچھا انہوں نے لاکھوں درود شریف پڑھا تھا، کروڑوں مرتبہ درود شریف پڑھا تھا اور پھر بھی ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی یا ان کی دعا پوری نہیں ہوئی، یا کسی پہ اتنا قرضہ تھا، اس نے اتنا درود شریف پڑھا اور اس کا قرضہ نہیں اترا؟ کوئی بھی چینل اس طرح کا مشاہدہ، خواب یا واقعہ بالکل بھی نہیں بیان کرتا۔ یہ بالکل ایسے مثال ہے کہ جب ہم سوشل میڈیا پہ ڈفرینٹ لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ساری دنیا خوش ہے، ایک ہم ہی خوش نہیں ہے۔ اور ایسا کیوں ہے؟ جس کا اکاؤنٹ اٹھاؤ، کوئی کھانا کھا رہا ہے، اچھے لمحات ہیں، کوئی انجوائے کر رہا ہے، اس کا امیری غریبی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی گاؤں میں رہ رہا ہے تو بس اس کا میڈیا آپ دیکھیں، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور جو اسنیپ چیٹ وغیرہ، ایسا لگتا ہے سارا وقت یہ لوگ انجوائے کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دنیا کے غرض کسی بھی کونے سے یا کسی بھی امیر غریب کسی طبقے سے بھی آپ اٹھا کے کسی کا سوشل میڈیا دیکھیں گے تو لگتا ہے سب انجوائے کر رہے ہیں لائف کو۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اصلیت بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو تو دیکھ کر یہ لگ رہا ہے نا کہ سب لوگ خوش ہیں، میں ہی خوش نہیں ہوں، کیونکہ آپ اپنی پرابلم میں الجھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہم لوگ وہی پوسٹ کرتے ہیں نا کہ جہاں پہ ہم ہیپی ہیں۔ اپنا غم کون پوسٹ کرتا ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی اصل لائف کے بارے میں، جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں، مشکلات کو بھی پوسٹ کریں، خوشی کو بھی پوسٹ کریں، ٹھیک ہے؟ بہت سارے بلاگرز آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، لیکن زیادہ تر لوگ اپنی اچیومنٹس بیان کرتے ہیں، اپنی خوشی کے لمحے بیان کرتے ہیں۔ گھر میں بھی بیٹھے گئے چارپائی پہ کھانا کھا رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ساگ روٹی، جو بھی پیاز روٹی بھی ہوگی تو اس کی تصویر اتنے اسٹائل سے کھینچ کے اپلوڈ کی جاتی ہے، بندے کو لگتا ہے پتہ نہیں میں نے کون سا کھانا مس کر دیا ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا، جس طرح میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے کہ وہاں پہ صرف اپنی خوشی کے لمحات اور اچھی اچھی باتوں کو شیئر کیا جاتا ہے، دکھ کو، تکالیف کو اتنا زیادہ نہیں شیئر کیا جاتا، جس کی وجہ سے ہمیں یہ فیلر آتا ہے کہ ساری دنیا خوش ہے اور میں خوش نہیں ہوں، ساری دنیا لائف انجوائے کر رہی ہے، میں لائف انجوائے نہیں کر رہی۔ یہی حال چینلز کا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ میں کسی اور چینل کی بات نہیں کروں گی، میں صرف اپنے چینل کی بات کروں گی۔ آپ مجھے کہیں پہ میرے چینل پہ سے ایک بھی ایسی ویڈیو اٹھا کے دکھا دیں کہ جہاں پہ ہو کہ بھئی انہوں نے اتنا درود شریف پڑھا، اتنا استغفار پڑھا، یہ وظیفہ پڑھا، وہ کیا، اور پھر اینڈ پہ میں کہوں کہ لیکن اتنا پڑھنے کے باوجود بھی ان کی دعا پوری نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ کہنا میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زندگی میں، اس دنیا میں، جہاں اندھیرا ہے وہاں پہ اجالا بھی ہے، روشنی بھی ہے، رات بھی ہے، دن کی روشنی ہے، رات کی تاریکی ہے۔ کسی کی زندگی مکمل نہیں ہے۔ اگر کسی کی کوئی خواہش، خاص طور پہ پسند کی شادی، ٹھیک ہے، یہ تو ایسی وہ بات ہے کہ لگتا ہے ساری دنیا پسند کی شادی کرنا چاہتی ہے اور ساری دنیا کی ہی شادی نہیں ہو رہی۔ بات تھوڑی سی آف ٹریک ہو جائے گی، لیکن جتنے زیادہ مجھے میسیجز آتے ہیں، نہ صرف آدمیوں کے اور عورتوں کے بھی، لڑکیوں کے، لڑکوں کے، کہ ہماری شادی نہیں ہو رہی، ہمارے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈ دیں، کوئی ڈیورسی ہے، کوئی وڈو ہے۔ اور میں سوچ رہی ہوتی ہوں کہ ادھر سے رشتے، یہ بھی شادی، لڑکیاں شادی کرنا چاہتی ہیں، یہ لڑکے بھی شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ان کو آپس میں ملوایا جائے تو کیا یہ شادی کریں گے؟ نہیں۔
شادی کسی کی کروانا بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اینی ویز، تو ادھر لڑکے بھی شادی کرنا چاہتے ہیں، ادھر لڑکیاں بھی شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن سب ویسے کے ویسے بغیر شادی کے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بات آپ کو ایک سمجھانا چاہ رہی ہوں اس پلیٹ فارم سے، اس ویڈیو سے، کہ کسی کی زندگی مکمل نہیں ہے. اگر کسی کو کوئی خاص نعمت ملتی ہے تو دوسری طرف حسد، نظر بد سب تیار کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہیں پہ جن اور جادو تیار کھڑے ہوتے ہیں. اگر کسی کے پاس آپ خاص نعمت کوئی دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کسی کی پسند کی شادی ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کی لائف میں کوئی اور پرابلم نہیں ہے یا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس دنیا میں کسی کی لائف مکمل ہو. تو پلیز میں اس ویڈیو سے سب کو ایک بات جو ہے نا، سب کو تو نہیں، بہت سارے لوگوں کو ان باتوں کی سمجھ ہے کہ لائف ایک بیلنس کے حساب سے چلتی ہے، لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باقی سب تو خوش ہیں اور میں ہی خوش نہیں ہوں، باقی سب کی دعائیں پوری ہو رہی ہیں اور میری دعا پوری نہیں ہو رہی، اور باقی درود رحمت یا کوئی صلی اللہ محمد ہی پڑھتے ہیں یا صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے ہیں اور 1000 مرتبہ پڑھتے ہیں، ان کی دعا پوری ہو جاتی ہے، اور میں نے لاکھوں میں درود ابراہیم پڑھ لیا اور میری دعا پوری نہیں ہو رہی. تو بالکل بھی دیکھیں، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ صرف اچھی ویڈیو سنتے ہیں، اچھے مشاہدات سنتے ہیں، دعائیں پوری ہونے والی ویڈیو سنتے ہیں، اس وجہ سے آپ کو ایسا لگتا ہے، ورنہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بھی درود شریف پڑھنے والوں کی لائف میں پرابلمس موجود ہیں. میں نے ڈفرینٹ سٹائل سے ان باتوں کو ریپیٹ کیا ہے تاکہ شاید میری بات، میرے الفاظ کسی کو کسی طریقے سے سمجھ آ جائیں. اگر آپ درود شریف پڑھنے والے ہیں، آپ استغفار کرنے والے ہیں، آپ نمازیں پڑھنے والے ہیں اور اپنی نفلی عبادات میں توجہ سے یا جس طرح بھی محنت کرنے والے ہیں نا، لوگوں کے ساتھ آپ کا اخلاق اچھا ہے، لوگوں کے لیے آپ کی نیت اچھی ہے یا کاموں میں آپ کی نیت اچھی ہے، تو یقین جانیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہترین لائف، ایک بہترین دل اور دماغ عطا کیا ہے، ایک اچھی روح آپ کو عطا کی ہے. خاص طور پر درود شریف پڑھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ وہی عطا کرتے ہیں جو ان کے لیے بہترین ہوتا ہے. اور درود شریف پڑھنے والوں میں ایک خاص بات یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی مانتے ہیں، وہ مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں نے یہ مانگا، اللہ نے دے دیا تو اللہ کا لاکھ شکر، اگر اللہ نے نہیں دیا تو اس میں میرے لیے پہلے سے بھی زیادہ بہتری ہے. تو پلیز اپنی دعاؤں کو اپنے لیے آزمائش نہ بنائیں، ایک دعا کے پیچھے مت پڑ جایا کریں، اور اس طرح پڑ جائیں کہ اگر دعا پوری نہ ہو تو آپ کو باقی ساری نعمتیں نظر آنا بند ہو جائیں. یہ ناشکری ہے اور بہت بڑی ناشکری ہے. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 144 میں جو آخری پارٹ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا. اسی سورہ کی آیت نمبر 145 کے اینڈ میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور بہت جلد ہم شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے. دیکھیں، ہونا وہی ہے جو اللہ کی رضا ہے، تو بہتر ہے کہ ہم اللہ کی رضا میں راضی ہوں، اس کا شکر ادا کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نہ صرف درود شریف پڑھنے کی بلکہ اس کو اوڑھنے، پہننے، اس کو اپنی روح میں اپنانے کی بھی توفیق عطا کرے. یا اللہ، اس رمضان میں ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مبارک زیارت عطا کر، خاص طور پہ ان تمام لوگوں کو جن کو کبھی بھی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب اور دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کرے. آمین ثم آمین. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.